السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ تمام کا پروگرام میں استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اندر قول کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام پروگرامز کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گزشتہ درس میں جو ہم نے باتیں بتائی تھی اسی کو انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا موضوع تھا گناہوں سے نجات کیسے حاصل کریں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے الحمدللہ تقریباً سمجھتا ہوں 4 اسباب ہم نے بتائے، 3 اسباب ہم نے بتائے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اور اسباب بتائیں گے کہ بندہ گناہ کیوں کرتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت میں ہونے والی رسوائی کو بندہ فراموش کر دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں ایمان جس کے اندر ہوگا اس کے لیے تو نور ہوگا اس کے دائیں اور اس کے سامنے، ورنہ تو منافقین مومنین کے سامنے اور دائیں دیکھ کر نور کے لیے ترس جائیں گے، بولیں گے نقتبس من نورکم، ذرا ہمیں روشنی دونا۔ تو مومن بولیں گے ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ وہاں روشنی ملتی ہے۔ تو آخرت میں ہونے والی رسوائی کو بندہ جب نظر انداز کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خود بخود گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کو، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ بہت اونچا ہے، جنت میں سب رہیں گے، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر یہ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے بعد ہے یہ، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر عقل مند ہیں ان کے بارے میں کہا، مومنین عقل مندوں کی دعا یہ ہوتی ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہیں گے کہتے ہیں مومن بندے، عقل مند بندے، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کر قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر بندہ آخرت میں ہونے والے رسوائی کو فراموش کر دیتا ہے اسی وقت وہاں سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے زندگیوں میں فکر آخرت نہیں ہے، اور آخرت کو اگر یاد کرنا ہے تو بہت آسان نسخہ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ وہ نسخہ یہ ہے، رات میں سوتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت بلکہ مر رہے ہیں آپ، تو یہ اس کو یاد کیجئے کہ میں فکر آخرت میرے اندر تازہ ہونا چاہیے۔ سوتے ہوئے بھی آپ موت کو یاد کر رہے ہیں، اور اٹھتے ہوئے بولتے ہیں بعدما اماتنا، اے اللہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نا، اس لیے ہم ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم آخرت میں ہونے والی جو تاریکی ہے، گناہوں کے حساب سے ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اگر ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں تو بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ آج لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، بولے تو کیوں ڈرنا، میں کیا کر دیا؟ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی سے کہا جائے اللہ سے ڈرو بولے تو پہلے کے لوگ لرز جاتے تھے، اگر ان کے ہاتھ میں کوئی کوڑا وغیرہ ہوتا تو وہ بھی نیچے گر جاتا تھا، ایسے لرز جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ذکر کر کے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے۔ ہم کو بھی اپنے اندر اللہ کا ڈر، تقوی، آخرت کی جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے گھر اور بستی کا برا ماحول۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہم وہاں اپنے ماحول سے، اپنے گھر کے ماحول سے، معاشرے کے ماحول سے، سوسائٹی کے ماحول سے ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک بڑی عظیم تاریخ چیز بتاتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام کو آپ نے دیکھا مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقیدے کی تربیت کیسے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر نیکیوں کی طرف بڑھنے، برائیوں سے بچنے کی جو بیج بوئی، مدینہ آئے تو مدینے کے معاشرے میں
میں کئی برائیاں تھیں، ڈنڈی مارنا، فلاں کرنا، مگر لوگ بولتے عام طور پر لوگ تاریخ کی پیداوار ہوتے ہیں، مگر حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ خود بنائی، لہٰذا ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے جو برا ماحول ہے اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایسی تربیت، مضبوط تربیت ہونا چاہیے کہ معاشرے میں پائے جانے والی بری چیزیں، گناہوں کی کراہت کا دلوں سے نکل جانا، یہ چیز ہمارے اندر اثر انداز نہ ہو۔ یہی تو تھی بنی اسرائیل ہلاک ہوئے، آپ جانتے ہیں کیوں ہلاک ہوئے؟ جب ان میں سے کوئی اگر ایک دوسرے کو منکر سے روکتا تو قبول کرنے کا مادہ بھی نہیں تھا۔ مثلا دیکھیے، ایک لڑکا ہے، مرد ہے، وہ ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنا ہوا ہے، اگر کوئی عالم دین بولتا ہے یہ بڑا گناہ ہے، اتنا حصہ اگر جل جاتا مطلب جہنم میں، تو بولتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت نیچے تھی نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا استدلال کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو ہم بولے پردہ کرو، بولے تو تمہیں اپنی آخرت دیکھ لو، ہمیں اپنی آخرت دیکھ لیں گے، ایسا بولتے ہیں لوگ۔ تو گھر اور بستی کا جو برا ماحول ہوتا ہے، ماحول کا بھی بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، تو اس نے کیا کیا، 99 آدمی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اور ایک کو قتل کر کے پورے سنچری مکمل ہو گئی، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جا کے اپنے بستی میں پائے جانے والے ایک عالم سے پوچھا مجھے توبہ ہے کیا؟ تو بولے تم نہ توبہ نہیں ہے، مایوس ہو گیا انہیں۔ دیکھو ماحول ہے، ایسا ہے ماحول کہ وہاں رہنے والے علماء بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اس کو بھی مایوس کر دیا۔ انہیں کیا کیا، وہاں سے نکل کر کے ذرہ باہر جا کے اور ایک عالم سے پوچھا مجھے توبہ ہے کیا؟ بولے توبہ ہے۔ وہاں دیکھو رحمت کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے دونوں لڑ پڑتے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ بولتا میں اس کی روح قبض کروں گا، اور عذاب کا فرشتہ بولتا میں اس کی روح قبض کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول، بستی کے ماحول، اور ہم آس پاس میں جہاں رہتے ہیں ان تمام کا اثر بھی ہمارے اندر ہوتا ہے۔ مثلا کیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر سے گانے کی آواز آتی ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو ہے بے پردگی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مرد بھی فلاں کام کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ دیکھیے بستی کا ماحول، گھر کا ماحول کیسے بھی خراب ہو تو ہمارے حضرت صحابہ اکرام ایسے تھے، ایسی بیماری جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا چھوڑنا تھا، وہ بیماری میں بھی منکرات کے ازالے کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ چنانچہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس بیماری میں ان کو دنیا چھوڑنا تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، بہت لمبی باتیں کیا، جب وہ آیا تو اس کے ٹخنے کے نیچے تھے کپڑے۔ وہ جب جانے لگا، عمر رضی اللہ عنہ نے بستر مرگ پر پڑے ہو کر اس آدمی کو بلایا، حاضرین سے کہا ردو علی الغلام، اس لڑکے کو میرے پاس بھیجو بولتے ہی وہ آیا۔ آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 جملے ارشاد فرمائے، بولے ذرا کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھ لو نا، اس سے تمہارے دل میں بھی تقوی پیدا ہوگا اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مردوں کا لباس شارٹ ہو کے، مردوں کا لباس لمبا ہو کے عورتوں کا لباس شارٹ ہوتے جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا بستی کا جو برا ماحول، گھر کا جو برا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں جب ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، گناہوں کی کراہت ختم ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ میں پڑنے کے اسباب میں دوستی بھی بڑی بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی سے دوستی کرے تو اس آدمی کی طرح جس کے پاس مشک ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں میرے جیب میں عطر کی بوٹل ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس عطر ہے، میرا رکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی ناک کو دعوت دے گی وہ خوشبو۔ تو ایسا اچھا اثر پڑتا ہے نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے۔ برے آدمی سے دوستی کرنے کی مثال کیسی؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلڈنگ کی دکان دیکھے رہیں گے آپ، اگر وہاں گئے تو کیا ہوتا، چنگاریاں اڑتے اور آپ کا کپڑا خراب ہوتا۔ تو اس طریقے سے اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو آپ کے کپڑے جلتے یا اس کے چنگاریاں آ کے آپ کے کپڑے کو جلا دیتے۔ اسی طریقے سے برے لوگوں سے دوستی کیا ہوتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اس کو دنیا میں کپڑے جلاتی کہ آخرت میں جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دیکھو عقبہ بن ابی معیط، یہ سرداران قریش میں سے تھا، عقبہ بن ابی معیط، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔
اس کی دوستی تھی ابی بن خلف سے. غور سے سنیے بات, یہ عقبہ بن ابی معیط یہ سردار تھا مکے کا, اس نے ابی بن خلف سے دوستی کی تھی, دونوں میں دوستی. عقبہ بن ابی معیط مسلمان ہو گیا تو ابی بن خلف نے کہا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کفر نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرو گے, اس وقت تک میں تمہارے سے دوستی نہیں کرتا. تو عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے اور ابی بن خلف کو راضی کرنے کے لیے وہ مرتد ہو گیا اور واپس چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ذرا یہاں اسکرین پہ دیکھیے, یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو اپنے انگلی کو اپنے منہ میں رکھ کر کاٹے گا, کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا, کاش میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تصاحب الا مومنا, جس کے اندر ایمان ہے, جس کے اندر عقیدہ صحیح ہے, ان سے دوستی کرو. یہاں دیکھیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت اگرچہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں اتری ہے مگر ہر بری دوستی کے بارے میں مکمل طور پر یہ آیت اشارہ کرتی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اللہ فرماتا ہے ظالم سے دوستی کریں گے وہ ظالم جس نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑا اور دوسروں کا راستہ پکڑا, تو ہر برے آدمی سے دوستی کرنے والا ظالم ہے, ہر برے آدمی سے دوستی کرنے والا ظالم ہے. اور آگے کیا بتائے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, برے لوگوں سے دوستی کر کے برے لوگوں سے دوستی کر کے انسان گنہگار بن جاتا, اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی. اس کی طرف لے جانے والا شیطان ہوتا ہے اور شیطان برے لوگوں سے دوستی کراتا ہے, تباہ کر دیتا ہے, آخر میں بے یار و مددگار چھوڑ کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے برے لوگوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں. مثلا کیسے, آپ نمازی تھے, بے نمازی کے ساتھ دوستی کرے تو کیا ہوتا, آپ بھی بے نمازی ہو جاتے. ایک لڑکی ہے پردہ کرتی ہے, بے پردہ لڑکی کے ساتھ رہے گی تو کیا ہو جائے گی, وہ بھی بے پردہ ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں اتنا برا دوستی کا برا اثر ہوتا ہے. ظہر کی نمازیں پہلی صف میں تھے, بے نمازی کے ساتھ دوستی کرے اثر میں دوسری صف میں آ گئے. ایسا ہوتے 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 مکمل طور پر انسان جو ہے بھلائی کے میدان سے دور ہو کر برائی کے میدان میں چلا جاتا ہے. آج کل ہماری دوستیاں کیا ہوتی ہیں, بیڑی پینے کی دوستی, گٹکا کھانے کی دوستی, لڑکیوں کو چھیڑنے کی دوستی, اور اسی طریقے سے راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دینے کی دوستی. ایسے آوارہ نوجوان معاشرے میں آپ کو بہت مل جائیں گے. ایسے نوجوان آپ کو بہت کم ملیں گے جو آپ کو مسجد کی طرف لے جاتے ہوں. ایسے نوجوان آپ کو بہت کم ملیں گے جو آپ کو منکرات سے روکتے ہوں. ماشاءاللہ نیک نوجوانوں سے یہ دنیا خالی نہیں ہے. حالات کو دیکھ کر کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ صالح نوجوان بھی ہیں, ایسے نوجوان بھی ہیں جو نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے مستحق ہو جائیں گے. بعض علماء یہ بولتے وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کالجوں میں جا کر پڑھتے ہیں, اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی شرمگاہ کی, اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, کسی سے دوستی نہیں کرتے, اسلام پر جمے رہتے ہیں, تو بولے وہ وقت کے ولی ہیں ماشاءاللہ. تو لہٰذا دوستی کے میدان میں بھی انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. یہ دوستی انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر بھی مکمل طور پر لے جا سکتی ہے. لہٰذا اس پروگرام میں ہم خصوصاً نوجوان لڑکے لڑکیوں سے ہم کہنا چاہیں گے دیندار نوجوانوں سے کیا کرو, آپ دوستی کرو. اگر آپ منحرف نوجوان راستے سے ہٹے ہوئے نوجوانوں سے اگر آپ دوستی کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی, وقت بھی برباد ہوگا, پیسہ بھی برباد ہوگا, گنہگار ہو جائیں گے, اور وقت گزرنے کے بعد اگر حسرت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی ضمن میں علماء نے ایک بات یہ بھی نقل کی ہے کہ دوستی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب دینداری کو چھوڑ کر صرف کلر کے پیچھے, مالداری کے پیچھے, خاندان کے پیچھے پڑ کر اگر شادی کرتا ہے تب بھی اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بیوی بھی اصل میں انسان کے لیے ایک دوست کی طرح ہی ہے. لہذا آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیسے کیسے لوگوں کے حوالے فرمائے. اس لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں اگر آپ بہو لانا چاہتے ہیں تو ابراہیم کو اسوہ بناؤ.
اگر آپ داماد کے انتخاب میں اگر کسی کو آئیڈل بنانا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ آپ نے حیا رکھنے والے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حیا رکھنے والے عثمان کے حوالے کیا۔ جب ان کا انتقال، رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی۔ یہی وہ حیا رکھنے والے عثمان ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، نبی کی ران کھلی تھی، عثمان اندر آنا چاہتے تھے، آپ نے اپنی ران کو جو ہے ہٹا لیا، کپڑا منہ بند کر دیا ران کو کپڑے سے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، آپ نے اپنی ران کو درست نہیں کیا، آپ نے ایسے ہی کھلا رکھا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے اپنی ران کو کیوں بند کیا؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دوستی کے میدان میں انسان کو پھونک پر قدم رکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم دیندار رہتے ہیں، یہ غیر دیندار اور گنہگار لڑکی سے شادی کر کے لاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچہ نمازی رہا تو وہ بے نمازی بیوی اس کو بے نمازی بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں آگے سدھار لیں گے، نہیں ہوتا وہ۔ وقت سے پہلے اچھی طرح آپ دیکھ لیں، دینداری کو ترجیح دو تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو لگے گی۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، صحیح بخاری میں ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے عمران بن حطان۔ وہ اصل میں اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے، لیکن دوستی کا اثر کتنا برا ہوتا ہے دیکھو، جا کے خوارج میں سے، خارجی سے بولتے نا، خوارج میں سے ایک لڑکی سے شادی کرے۔ علماء نے ان کو روکا، عمران جا کے شادی مت کرو، تو کیا بولے انہوں، نہیں میں شادی کر کے ان کو لا کے سدھار لوں گا۔ تو عمران بن حطان نے جو ہے خارجی عورت سے شادی کی، نعوذ باللہ۔ بری دوستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عمران بن حطان حدیث کے جو راوی ہیں، انہوں خود اہل السنہ والجماعہ کے فہرست سے نکل کر نعوذ باللہ خارجی بن گئے۔ اسی لیے یہ بری دوستی انسان کو گناہوں میں ڈالتی ہے۔ مثلاً آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے اگر آپ کا دوست اگر کوئی بیڑی پیتا ہے تو آپ روکنا اسے، اگر وہ نمازیں چھوڑتا ہے تو نمازی بنانا اسے، اگر گٹکا کھاتا ہے تو روکنا اسے۔ ہر منکر سے اگر آپ روکیں گے نا، صحیح دوست بنیں گے آپ۔ اگر آپ اسے نہیں روکیں گے تو ایسے ہی مکمل طور پر گمراہی بڑھتی جائے گی۔ اسی طریقے سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، ان کے اسباب میں سے گناہ کے برے انجام سے غافل رہنا۔ گناہ کے برے انجام سے کیسے غافل رہنا؟ علماء بتاتے کبھی نوجوانی میں کیے ہوئے گناہ کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عقاب کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی جو مار پڑتی ہے بڑی خطرناک پڑتی ہے۔ بعض علماء بتاتے ایسا اگر گناہ چھپ کر کرو گے تو اللہ کی سزا بھی چھپ کر ملے گی، اندر سے ملے گی، پتہ نہیں کیسے ملے گی۔ اور اگر تم سب کے سامنے گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی سزا دے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں یا محبت میں یا گناہ کے بعد توبہ کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ ایک آدمی رو رہا تھا، کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون آدمی کس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو دیکھ کر بولے ریاکار ہے، انہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ اتنا معمولی سا جملہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے یہ آدمی۔ یہ بولتے ہیں حرمت من قیام اللیل 6 اشہر، بولے میں اس چھوٹے کلمے کی وجہ سے کیا ہوا، 6 مہینے تک قیام اللیل سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہے، تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ کبھی کبھی آپ وقت رکھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، اللہ کے سامنے رکوع کر نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، یہ سب کیا ہے، گناہ کے جو ہے نتائج ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر کبھی میں اپنے بیوی میں دیکھتا ہوں، اس کا اثر کبھی اپنے بچے میں دیکھتا ہوں، اس کا اثر حتیٰ کہ مجھے اپنے جانور میں نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے شوہر بیوی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان سب سے بڑھ کر ہوتا کیا ہے، ہماری جانور بھی ہماری جو ہے سرکشی پر اتر آتا ہے، حادثات بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔
تو گناہ کے برے انجام سے غافل مت رہیے آپ، انجام بڑا خطرناک ہے۔ جب یہ برا انجام انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اسی وقت بندہ زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ گناہ کے اسباب میں ایک سبب نماز کا نہ ہونا، نماز کی پابندی نہیں کرنا۔ آج نوجوانوں کو دیکھتے جمعہ سے جمعہ پڑھتے یا تو عید کو پڑھتے، ورنہ اس وقت میں ایسا حال ہے ہماری امت مسلمہ کا، پیشاب پیخانے کے لیے مسجد کا بیت الخلا استعمال کرے گا، نعوذ باللہ، مگر وہ نماز کے لیے نہیں جائے گا۔ آج حال ایسے ہے، رونا آتا ہے حالات پہ۔ جماعت کھڑی ہے، یہ غیر مسلم کی طرح حالانکہ مسلمان ہے، کلمہ گو بھائی ہے، جا کے مسجد کا بیت الخلا استعمال کرتا ہے اپنے پیٹ کو پاک کرنے کے لیے، نماز ہوتی رہتی ہے وہاں سے نکلتا، کیسے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنی حدیث، یہ قول، جو آدمی اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، اسے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، دوسرے مسجد جا کے نماز پڑھنا ہے، کوئی ضرورت ہے وہ بات الگ ہے، اگر نماز نہیں پڑھنے کی نیت سے اگر وہ مسجد سے نکلتا ہے تو وہ منافق ہے۔ لہٰذا نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم نوجوانوں کو مسجد سے جوڑ دیتے ہیں، نماز سے جوڑ دیتے ہیں، عقیدے سے جوڑ دیتے ہیں، ہم ماشاءاللہ ان کے اندر پائے جانے والی ساری برائیوں کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ آج کا نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فیس بک میں لڑکیوں سے ناجائز تعلقات بھی رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نماز نہیں ہے، ورزش ہے، یہ یوگا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چپ کے جھٹرا اٹھ رہا ہے۔ اور ہمارے گناہوں کا ہمارے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی لذت کی وجہ سے ہماری نمازوں میں پائے جانے والی لذت بھی، وہ مزہ بھی، وہ چاشنی بھی، وہ حلاوت بھی ختم ہو گئی۔ میں اپنے نفس سے اور آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، بھلا بتائیے، اگر ہم نے نماز پڑھی تو نماز کب میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عطر بڑا پسند ہے اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد انسان کے نفس کو سکون ملنا۔ جب سکون ملا تو سمجھ جائیے آپ کی نماز قابل قبول ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آ کر بولنے لگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا چوری بھی کر رہا، زنا بھی کر رہا اور پورے برائیاں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا بہترین جواب دیا، کہنے لگے، اے آدمی، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے عمل میں خلل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، گناہ سے روکتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے مکمل طور پر روکتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نماز نہیں پڑھتے تھے، آخری میں آتے، سستی سے کھڑتے، جلدی جو ہے ٹھونگا مار کو چل جاتے۔ ویسی نمازیں پڑھے تو کیسے ہم گناہ سے رک سکتے ہیں؟ وہ نماز ویسے پڑھیے، ہماری ہر نماز نماز نبوی ہونا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے روشنی میں ہم نمازوں کو ادا کریں گے تو کیا ہماری نمازیں ریموٹ کی طرح ہم کو پیچھے سے کھینچیں گی برائی سے۔ اسی طریقے سے گناہ میں پڑنے کے اسباب میں آنکھوں کا غلط استعمال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں اصلاح معاشرہ کے کئی اصول بتائے، اس میں اللہ نے فرمایا العینان زناہما النظر، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اور پھر کہا ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو حکم دیا تو ساتھ میں عورتوں کو بھی حکم دیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ علماء نے کیا بتایا دونوں آیتوں میں؟ شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ آج ہم سب کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو، لڑکیوں پر نظر پڑتے رہتی ہے، ہم دیکھتے رہتے، جاتے رہتے، ایسے ہی چھڑتے رہتے۔ نہیں، مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کب کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر تو شرمگاہ کی حفاظت ناممکن ہے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ کے سامنے 1,00,000 سے زیادہ جاہے صحابہ تھے، آپ نے اس میں فرمایا، لوگو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔
اگر ایسے کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں نور ڈالے گا۔ دل میں نور ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو برائی اور اچھائی کے فرق دے گا۔ اسی لیے نقطہ نوٹ کیجئے یہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جہاں دونوں مردوں کو عورتوں کو اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنے اور ساتھ میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، وہاں کہا اللہ نور السماوات والارض۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نور اس کے دل میں ڈالتا ہے، جس کے ذریعے وہ برائی میں، بھلائی میں، نیکی میں، بدی میں، خیر و شر میں آسانی سے تمیز کر سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے حضرات صحابہ کرام کو نگاہ کی حفاظت پر ابھارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، اگر کسی پر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں دوڑانا، پہلی نظر بغیر ارادے کے پڑتی ہے تو وہ معاف ہے، دوسری نظر تو تمہارے قابو میں ہے نا، قابو میں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید دن تھا ذی الحجہ کا 10ویں تاریخ تھی شاید، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پیچھے بٹھا لیے ہیں اور جانور پر طواف کر رہے ہیں۔ کیوں بولے تو لوگ دیکھیں طواف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ طواف کر رہے تھے، اس دوران قبیل قسم کی یہ خوبصورت عورت اپنے بچے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غور سے سنیے بات، یہ اب پاس آئی اور اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، یہ بچے پر بھی حج فرض ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ نیک ہوں، بچے نابالغ ہوں تو بچوں کی نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دے گا، لہذا وہ حج کرے گا تو تم کو اجر ملے گا، وَلَكِ أَجْرٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیل قسم کی خوبصورت عورت کو جواب دیا۔ جب اللہ کی نبی نے دیکھا کہ اللہ کی نبی کے پیچھے فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فضل ابن عباس کا چہرہ پھیرا۔ دیکھیے یہ دن کون سا تھا، ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ، جس کو یوم النحر کہا گیا، یوم الحج الاکبر کہا گیا، اور وہ مہینہ کون سا، ذی الحجہ کا مہینہ، اشہر حرم کا مہینہ، اور وہ جگہ کون سی، دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں منکر دیکھتے تو فوراً اس کا ازالہ کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے ہم سارے جسم کی اعضاء کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، پیر بھی زنا کرتا ہے، اس کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے۔ پورے اعضاء کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے آنکھ کا ذکر فرمایا، پیر کا ذکر بعد میں، ہاتھ کا ذکر بعد میں، ساری چیزیں بعد میں۔ پہلے اللہ کی نبی نے کہا العینان زناہما النظر، سب سے پہلے آنکھ کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے ہی جب زنا شروع ہوتا ہے تو انسان پیر سے بھی چل کر زنا کرتا ہے، ہاتھ سے بھی لکھ کر زنا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دماغ اور اس کا پورا بھیجا سب مکمل طور پر زنا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ احمد شوقی رحمہ اللہ کہتے ہیں، احمد شوقی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جب کسی سے تعلقات بناتا ہے تو سب سے پہلے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسکراتا ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ موبائل ہے، اس کے اندر برائی زیادہ ہے، بھلائی کم ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو اس کے اندر برائی بہت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اگر آپ اس سوشل میڈیا کو اگر آپ مطلب بھلائی سے اتنا بھرنا کہ برائی کا خاتمہ ہو جانا، ہم تو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا جو صحیح استعمال 100 میں 10% کرتے، ورنہ تو 90% لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ 2 سال کے بچے کو بھی موبائل کے بغیر کھلا تو نہیں کھاتا انہیں۔ بچپن سے اگر آپ اسے موبائل کا اگر رسیا بنا دیے تو بڑا چل کر وہ موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ موبائل شراب سے بھی بدتر ہے۔ جیسے شراب کی لت پڑ گئی تو چھوڑنا مشکل، اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کی غلط استعمال کرنا شروع ہو گیا تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ معزز سامعین، آپ کو بتاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا نے تنہا
تنہائی کے گناہ بڑا آسان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا قیامت کے دن میرے امت میں سے چند لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزہ ہوں گی، صدقہ و خیرات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ان لوگوں کے نیک اعمال کو پھونک کر اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کون وہ، ذرا بتاؤ، ان کے اوصاف ہمیں بتاؤ، ان کی صفات ہمیں بتاؤ، کون وہ کہ ہمارے میں سے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے تھے تو ثوبان نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ وہ کون ہیں بولے تو ہم بچنے کے لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ صحابہ کی علم حرص کی کیسی تھی دیکھو۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو نیک بن کے بتائیں گے، مگر تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔ آج گھروں میں ماحول کیسا ہے، ماں باپ سو گئے تو بچے جو ہے کیا کرتے، رات میں غلط استعمال کرتے، چیٹنگ کرتے، گانے دیکھتے، ٹک ٹاک دیکھتے۔ یاد رکھو، اپنے بچوں سے کہو، دیکھو تنہائی کے گناہ انسان کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ آیت بتاؤ سورہ نساء کی، گناہ کرے تو بولو، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ آیت کوئی بندہ سمجھ گیا تو زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم وہ لوگوں سے جو چھپاتے ہیں مگر اللہ سے چھپاتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری بات جانتا ہے کہ وہ رات بھر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے۔ ہمارا نوجوان رات بھر کرتے رہتے، اذان ہوتے رہتی، اذان کا جواب بھی نہیں، اذان کا احترام بھی نہیں، اور اللہ اکبر رات کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر آواز لگاتا ہے کوئی توبہ کب کرنے والا، ایسی حالت میں اگر کوئی بدقسمت نوجوان گناہ میں مبتلا رہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پاپ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آج کے درس کو، فطرت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے بھی بندہ مکمل طور پر گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فطرت سے بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ فطرت سے بغاوت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ مثلا آپ شادی سے پہلے لڑکیوں سے تعلقات رکھیں گے لڑکے، اور اسی طریقے سے شادی سے پہلے لڑکیاں غیر نوجوانوں سے، اجنبی لوگوں سے تعلقات رکھیں تو کیا ہوگا، اس کا اثر ان کے دماغ پر ہوگا، اس کا اثر ان کی عزت پر ہوگا۔ ایسے ہی دیکھتے ہیں آج خلا طلاق کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے فطرت سے بغاوت کرنے کے نتیجے میں آج بہت ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی فطرت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، پوری بستی کو الٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فطرت سے بغاوت آج بہت ہو رہی ہے۔ آج دنیا میں دیکھو ہم جنس پرستی کا رجحان کیسے ہے، مرد کی شادی ہوتی، عورت سے شادی ہوتی، ایسے واقعات دنیا میں بہت پیش آ رہے ہیں، اور فطرت سے بغاوت کر کے انسان ایک دم کیا ہے، مکمل طور پر برائیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا پیدا ہو جاتا عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسے بیماریاں بھیجتا ہے جو گزرے ہوئے قوم میں نہ تھیں۔ آپ نے کینسر بھی، ایڈز بھی، یہ کرونا بھی، مائکرون بھی، یہ سب چیزیں ہم ماضی میں نہیں سنے تھے۔ ماضی میں کہ کیسی بابرکت ہوتی، کیسے صحت مند تھے لوگ، لیکن آج ان گناہوں کی وجہ سے ہماری صحت بھی گئی اور بیماریاں بھی بہت آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ درس کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔